السلام علیکم ناظرین اینڈ ویلکم ان دا کرائم ٹاک ود دمار۔ ناظرین، آج ہم اپنی فرسٹ ایپیسوڈ میں جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے شری لنکا کرائسس، اور آنے والے ٹائم پہ کیا پاکستان پہ بھی اس کا کوئی امپیکٹ ہو سکتا ہے، اور کیا پاکستان بھی کوئی ایسے اکنامیکل کرائسس سے گزر سکتا ہے یا نہیں گزر سکتا ہے۔ فیکٹ اینڈ فگرس کے ساتھ ہم کوشش کریں کہ اس پہ ایک ٹیک اوور لیں، اور ہوپس ہو کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو بہت پسند آئے گی۔ ناظرین، اس وقت شری لنکا ایک بہت میجر اکنامک کرائسس سے گزر رہا ہے۔ اس وقت شارٹیج آف فوڈ ہو چکی ہے، میڈیسن نہیں ہے ہاسپٹلس میں مریضوں کو دینے کے لیے، اور فیول سب سے امپورٹنٹ اس وقت جو کرائسس ہو چکا ہے شری لنکا میں۔ ایون ان دا لاسٹ ویک جو پرائم منسٹر نے شری لنکن پرائم منسٹر نے یہ بات بھی کہی ہے کہ ہمارے پاس جسٹ 1 ڈے کا فیول لیفٹ رہ گیا، اور اس کے بعد ہم ایمرجنسی بیسس پہ فیول کو یوز کریں گے اینڈ جسٹ فار دا ایمبولینسز۔ سو یہ ایک بہت بڑا کرائسس ہے اس وقت پورے کے پورے شری لنکا میں، اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ اس وقت شری لنکا کیسے اس بات کو کیسے ساری کی ساری جو کنڈیشن اور کرائسس کو اسٹیبل کرے گا، یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر رکھتا ہے۔ اور ساتھ ہم اس بات پہ بھی ڈسکس کریں گے کہ کیسے یہ کیا بیسک ریزنس تھے جن کی بیس پہ جو ہے یہ امپیکٹ ہوا ہے، اور جس کی بیس پہ یہ سارے کرائسس وجود میں آئے ہیں۔ ایون اس وقت صورتحال شری لنکا میں یہ ہے کہ شارٹیج آف پیپر ہو چکی ہے۔ ایون ایک سمپل سا پیپر جو ایک اسٹوڈنٹ یوز کرتا ہے اور اسکولس اور کالجز میں یوز ہوتے ہیں، ان پیپر کی کمی ہو چکی ہے، اور گورنمنٹ کے پاس اتنے پیسے نہیں رہ چکے ہیں کہ ان کو بھی جو ہے وہ خرید کر اپنی جو اسٹوڈنٹ کے جو اخراجات ہوتے ہیں یا اسٹوڈنٹ کی جو فیسلٹیز ہوتی ہیں ان کو پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ سو ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر، اس کی وجہ سے ایگزامس تک کینسل ہو چکے ہیں، اور ملینس آف دا ملین اسٹوڈنٹس کا اس وقت نقصان ہوا جا رہا ہے۔ سو ہم اس پہ ایک اوور لک لیں گے کہ کیا وجوہات تھی، کیا بیسک ریزنس تھے جن کی بیس پہ شری لنکا کی اکانومی جو ہے وہ ڈاؤن ہوئی۔ بیسیکلی شری لنکا کی اکانومی اسٹارٹ سے ہی 2 مین چیزوں پہ ڈپینڈنٹ تھی، جن میں ٹورزم شامل تھا، اور دوسرے نمبر پہ ایکسپورٹس تھی جو کہ ایگریکلچر پروڈکٹس کیے کرتے تھے۔ ایگریکلچر پروڈکٹس میں شری لنکا ایک بہت اہم رول رکھتا ہے پوری دنیا میں، جن میں ٹی شامل ہے، جس میں ربر شامل ہے، جس میں کوکونٹ شامل ہے۔ یہ مین پروڈکٹس تھی شری لنکا کی، جن کو شری لنکا ایکسپورٹ کر کے زر مبادلہ کماتا تھا، اور ان کو اپنی اکانومی کو گرو کرنے میں لگاتا تھا۔ اگر میں آپ کو ایک رپورٹ کے بارے میں بتاتا چلوں، سو 1970 میں جو 93% ایکسپورٹس تھی وہ شری لنکا کی انہی پروڈکٹ سے ہوتی تھی۔ شری لنکا کی انہی پروڈکٹس کی وجہ سے جو شری لنکا کی اکانومی ریٹ تھا وہ گرو ہو رہا تھا، اور فرام دا اسٹارٹ شری لنکا کی اکانومی ریٹ بہت اچھے لیول پہ گرو کر رہی تھی۔ لیکن کیا وجوہات بنی جن کی بیس پہ یہ ساری کی ساری اکانومی ڈاؤن ورڈ ہوگی۔ ایون شری لنکا ورلڈ کا 2nd لارجسٹ ٹی ایکسپورٹنگ کنٹری بھی ہے۔ سو آپ خود امیجن کر سکتے ہیں کہ اتنی بڑی اکانومی اور اتنی ایک ایگریکلچر پروڈکٹس کو پروموٹ کرنے والی اور ایکسپورٹ کرنے والی اکانومی کیسے ڈاؤن فال میں جا سکتی ہے۔ بیسیکلی شری لنکا میں 2 قسم کے گروہ ہیں، جن میں سنہالس شامل اور تامل شامل ہے۔ سنہالس کی پاپولیشن کوئی 75% کے قریب ہے، جن میں تاملس جو ہیں وہ 12% ہے، اور باقی مائنورٹیز شامل ہے۔ اب فرام دا اسٹارٹ آف دا شری لنکا ان میں بیسکس کانفلکٹس پائے جا رہے تھے، فرام دا ہسٹوریکل، فرام دا پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو، لیکن ان 1983 میں یہ ایک سول وار کی شیپ لے گئی ان دونوں کے درمیان، اور یہ سول وار 2009 میں جا کے ختم ہوئی ہے۔ لیکن ان 3 ڈیکڈس میں جتنا شری لنکا کی اکانومی کو نقصان پہنچا ہے، وہ نقصان شری لنکا کی اکانومی کو جو ایک لیول پہ جا رہی تھی بیفور دس سول وار، وہ پوری کی پوری اکانومی کو نیچے لے گئی۔ اور ایک یہ بھی بیسک ریزن تھی آج کی اکنامک کرائسس کی، جس میں شری لنکا ایک اس لیول تک گرو نہیں کر پایا کہ آج وہ اپنی کنٹری کو ایک اسٹیبل پوزیشن پہ لے کے جاتا۔ اور یہی بیسک ریزن بھی تھی اس ٹائم کی کہ اس سول وار نے شری لنکا کی اکانومک کنڈیشنز پہ بہت زیادہ افیکٹ کیا تھا۔ اور اگر ہم آن ٹائم گورنمنٹ کی بات کریں کہ آن ٹائم گورنمنٹ کی کیا مسٹیکس تھی یا کیا پالیسیز تھی جن کی بیس پہ آج شری لنکا ایک اکانومک کرائسس میں جا رہا ہے، سو اس میں بیسک جو تھی وہ جو گورنمنٹ تھی وہ ڈیولپمنٹ اکانومیز کو دے کے پاپولس اکانومیز کو کر رہی تھی۔ لائک اگر میں آپ کو اس کو سمپل ورڈس میں سمجھانا چاہوں کہ ایک آپ کے اکاؤنٹ یا آپ کے جو ڈیفیشنٹ اکاؤنٹ ہے اس میں اتنے رقم ہی نہیں ہے، یا ایک ملک کا اکاؤنٹ میں اتنی رقم ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ عوام کو خوش کرنے کے لیے یا ایک اپنی پاپولر پولیٹیکل دینے کے لیے آپ جو ہے پھر بھی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ریلیف دے رہے ہیں اور ٹیکس کٹس کر رہے ہیں، تو یہ امپیکٹ جو ہے وہ نیشن پہ جاتا ہے، یہ امپیکٹ کنٹری کی اکانومی پہ جاتا ہے، اور آنے والے ٹائم پہ وہی ہوتا ہے جو اس وقت شری لنکا کی کرائسس اور شری لنکا کی اکانومیکل کنڈیشنز کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور یہ بھی ایک فیکٹر تھا کہ جس کی وجہ سے آج شری لنکا ایک اکانومکلی بالکل ڈاؤن ورڈ ہو چکا ہے۔
اسی طرح ناظرین تیسری مین امپورٹنٹ تھنگ جس کی وجہ سے پوری کی پوری شری لنکا کی اکانومی جو ہے وہ ڈاؤن فال میں گئی، وہ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر تھا جو کہ جون 2021 میں شری لنکا کی گورنمنٹ نے کیا کہ شری لنکا کی گورنمنٹ 100% جو ہے وہ آرگینک فارمنگ نیشن بنانا چاہتی تھی، اور اس کے لیے اس نے جو نان آرگینک پیسٹیسائڈس تھے اور فرٹیلائزرس تھے ان کو بین کر دیا تھا، اور اس کی وجہ سے ان کی ایگریکلچر پہ اتنا امپیکٹ پڑا کہ وہ چیزیں جو یہ ایکسپورٹس کرتے تھے لائک دا ٹی اینڈ لائک دا کوکونٹ، ان پہ اتنا ایکسپورٹس پڑا، اور اسپیشلی رائس جو یہ ایکسپورٹ کرتے تھے الٹا ان کو امپورٹس کرنا پڑ گیا، اور ادھر بھی ان کا جتنا بجٹ ڈیفالٹ میں گیا وہ ایک الگ اسٹوری تھی، اور اس اسٹوری کی وجہ سے ان کے جو اکانومیکل کنڈیشن تھی وہ ڈاؤن فال ہوتی جا رہی تھی ڈیلی پہ ڈیلی. سو اس پہ ہم یہ بلیم گورنمنٹ کو دے سکتے ہیں کہ گورنمنٹ کی پالیسیز کی وجہ سے، ان کی نان بیٹر پالیسیز کی وجہ سے جو ہے وہ شری لنکا آج ایسی کنڈیشن میں ہے. اس کے علاوہ بجٹ ڈیفیشنٹ اگر دیکھا جائے تو 2022 میں ناؤ ایٹ دیٹ ٹائم جو شری لنکا کا بجٹ ڈیفیشنٹ ہے وہ 15% ہے، جو کہ 2020 میں جسٹ 5% تھا. لائک ان دا جسٹ 2 ایئرس میں یہ 10% ڈیفیشنٹ کو بڑھایا، اور اس میں بھی گورنمنٹ کی پالیسیز کا ایک بہت اہم رول شامل ہے. اسی طرح ناظرین اگر آج کی کنڈیشن کے ساتھ شری لنکا کی کرائسس کو پاکستان کی کرائسس کے ساتھ یا پاکستان کی کنڈیشن کے ساتھ میچ کیا جائے تو پھر یہ ایک تھریٹ ہوگا پاکستان کے لیے، کیونکہ پاکستان بھی ایک ایسے ہی راستے پر اس وقت گامزن ہے. کیونکہ اگر میں آپ کو ایک اور رپورٹ کے مطابق بتاؤں تو لٹریسی ریٹ کے مطابق شری لنکا کی لٹریسی ریٹ 92% تھی، اور پاکستان کا اس وقت لٹریسی ریٹ 57% ہے. ایک بہت بڑا گیپ ہے، بہت بڑا گیپ. اور اسی بڑے گیپ کو اگر ہم ایک تھریٹ دیکھ لیں اپنے لیے کہ ایک ایسی کنٹری جس کا لٹریسی ریٹ 92% ہے اور وہ پھر بھی ایک ایسی اکانومک کنڈیشن اور کرائسس کا شکار ہو سکتی ہے جس میں اس کے پاس بے انتہا شارٹیج ہو چکی ہے، ہر چیز کی شارٹیج ہو چکی ہے، تو پھر ہمارے لیے ایک تھریٹ ہے کہ جس کی لٹریسی ریٹ 57% ہے، وہ اس سے بڑے تھریٹ کا الرٹ ہو سکتی ہے اگر ہم نے ایسی پالیسیز نہ اپنائی یا ہماری گورنمنٹ نے ایسی پالیسیز نہ اپنائی جن کے لیے جس میں پاکستان کی اکانومیکل کنڈیشن بیٹرمنٹ میں ہو. اور اس وقت سب سے امپورٹنٹ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے جس کی وجہ سے اکانومیکل کنڈیشن کو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ لاسٹ گورنمنٹ کے مطابق انہوں نے اپنے GDP کو بہت گروتھ دی تھی، لیکن انہوں نے بھی کچھ ایسے ڈیسیژنس لیے تھے جو پاپولس ڈیسیژنس تھے اور پاپولس اکانومکس کو پروموٹ کرنے کے لیے ڈیسیژنس تھے. لیکن اس گورنمنٹ کے جانے کے بعد نیو گورنمنٹ نے آنے پہ کچھ بیٹر تھنگس بھی پرفارم کی، کچھ ایسی چیزیں پرفارم کی جو کہ نہیں کرنی چاہیے تھی. لائک گورنمنٹ نے بین کیا تھا امپورٹس پہ 38 لگژری آئٹمس ہیں جن پہ بین کر دیا تھا، یہ ان کی امپورٹس پہ بین کر دیا تھا. اور ان کی امپورٹس پہ بین ہونے پہ ایک بیٹر افیکٹ پڑ سکتا ہے پاکستان کی اکانومی پہ، لیکن یہ بیٹر افیکٹ تب پڑے گا جب پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ اور ان چیزوں پہ امپلیمنٹ ہوگا، تب پاکستان کی اکانومی پہ جو ہے وہ افیکٹ پڑ سکتا ہے. لیکن پاکستان کی اکانومی پہ افیکٹ پڑنے سے پہلے اس وقت پولیٹیکل انسٹیبلٹی بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آنے والے ٹائم پہ اگر پولیٹیکل پارٹیز آپس میں لڑتی رہی اور ایسے ہی پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ اپوزٹ سائڈس ہوتی رہی ایک دوسرے کے، تو پاکستان کی کنڈیشن ایسی شری لنکن کنڈیشن جیسی ہو سکتی ہے. اور شری لنکن کنڈیشن جیسی ہونے کے بعد پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی کو ایک پیج پہ بیٹھ کے ایسے ڈیسیژنس لینے پڑیں گے جو نہ صرف ایک پارٹی کے لیے ہوں بلکہ پوری کی پوری پاکستانی قوم کے لیے ہوں اور پاکستانی نیشن کے لیے ہوں. سو یہ ایک تھریٹ کہہ سکتے ہیں آپ پاکستان کے لیے، اور پاکستان کے لیے شری لنکا کی کرائسس ایک سبق ہے کہ ہمیں اپنے جو اس وقت شری لنکا کرائسس ہو رہے ہیں اکنامکلی اور جس طرح ادھر شارٹیج ہو رہی ہے، اس کے مطابق ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے، اور سیکھنے کے بعد ہمیں ڈیسیژنس لینے چاہیے کہ کیا ہماری پالیسیز صحیح جا رہی ہیں، کیا ہماری گورنمنٹ کی پالیسیز صحیح جا رہی ہیں، اور کیا آنے والے ٹائم میں ہم کوئی ایسے تھریٹ کا شکار تو نہیں ہو سکتے ہیں. کیونکہ اگر ایسا کوئی تھریٹ آیا تو پاکستان کے ہر گلی اور محلے میں یہ تھریٹ پہنچے گا. ہوپ سو میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے. اگر پسند آئی ہوگی تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے اینڈ سبسکرائب کیجیے گا.